منبر نور پر جلوہ بار علماء ضبط احترام مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ یہ میری بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ پٹنہ میں اترنے کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے۔ آج میری شروعات ربیع الاول کی آپ کے اس شہر سے ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم صرف پٹنہ کی سیاست ہی جانتے تھے، سیاسی ہلچل یہاں کی اخباروں کی گرمی نظر آتی تھی، لیکن آج اترنے کے بعد عشق رسول کی گرمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یقیناً چھوٹی جگہ ضرور ہے۔ ناظم اجلاس کفیل عنبر صاحب سے آپ سن رہے تھے، یہاں پر بیٹھے رہ جانا، جمے رہ جانا، یہ بھی اپنے آپ میں عشق کا ایک کمال ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ مجھ سے پہلے ایک نعت مداح رسول شاکر صاحب پڑھ رہے تھے اور نظامت کفیل عنبر صاحب کر رہے تھے۔ دونوں میں ایک کامن چیز دکھ رہی تھی، پیچھے سے سننے والا دونوں کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ اتنی عمر والا اتنی سریلی آواز میں نعت پڑھتا ہو اور اتنا دبلا پتلا آدمی اتنا گرج کر نعرے لگاتا ہو۔ دونوں بھی سمجھ سے باہر تھی۔ اس عمر کا آدمی اتنی میٹھی آواز میں نعت پڑھ رہا اور دور سے سننے والا کفیل صاحب کے نعرے کو یہ سمجھتا ہوگا کہ بہت بڑا ہٹا کٹا آدمی ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو بال سفید ہو جائیں تب بھی بوڑھا نہیں ہے، جسم اگر گل جائے تب بھی کمزور نہیں ہے۔ باقی اگر حضور سے دور ہو کر ہٹا کٹا پہلوان بھی ہو تو ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور حضور سے وفا کرتا ہے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے، تب بھی وہ ہمارا امام ہے، ہمارا امام ہے۔ دنیا جانتی ہے طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام۔ عزیزان گرامی وقار، اصل زندگی کیا ہے اس کو آج محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، یہ ان کی محبتیں ہیں جو اس طرح سے ہمیں بلاتے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جا کے غلاموں کا ایک ادنا کتا ہونے پر فخر محسوس کرتا۔ سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم وارسی نے یہ دعا کیا تھا، یا رسول اللہ ساری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے نبی کے نام سے جوڑ کر کے پہچانے۔
حضور کی غلامی میں مجھے پہچانے، میرے منصب سے، میرے عہدے سے، میرے مال سے، میری جائیداد سے، میرے خاندان سے نہیں۔ دنیا اگر حضور کی غلامی سے پہچانتی ہے تو اس سے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہمارا تعارف، ہمارا انٹروڈکشن حضور کے ذریعے سے ہو جائے، اس لیے کہ جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گیا، آپ جانتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ الشریف مجدد اعظم ہے، لیکن آپ سے اختلاف رکھنے والی جماعتوں میں بہت ساری ہیں۔ دوسری جماعتوں میں خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کے بانی کا ذکر کروں، جن کا اہل سنت و جماعت بریلویت سے کوئی تعلق نہیں، دوسری جماعت اور دوسرے مکتب فکر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں صرف اتنا کہا ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا بہت بڑے پٹھان کے بیٹے تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بلکہ کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ دنیا اگر حضور کے نام سے پہچانتی ہے تب کوئی تمہیں فنا نہیں کر سکے گا، نام تمہارا ہمیشہ رہ جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی مدد سرائی کی ہے، جب قلم اٹھایا ہے میرے آقا کی شان میں لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے کلام پڑھنے سے مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جاتی ہے، یہاں مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت جس اصول پر چل رہے تھے وہ اصول یہ تھا رسول پاک کے سلسلے میں کہ ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ بہت عظیم فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی بات کرو پھر دیکھنا دنیا تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، اور نہ ہی تمہارے مقام و منصب کو کوئی دوسرا دھکا لگا سکے گا۔ حضور کی بات کرو۔ آج ہمارے درمیان اختلافات نے جو جنم لیا ہے اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر فرع میں لگ گئے۔ ہم جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس کے پرچار میں لگ گئے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری انرجی بادشاہ اعظم کی تعریف میں خرچ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نے دیکھا پوری زندگی دیکھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا پر دادا کے ناموں کو گناتے ہوئے نہیں کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اگر تعارف کرایا ہے تو نبی کے واسطے سے کرایا ہے۔ آپ کو پتا تھا ان کا مقام یہ تھا عشق رسول میں فنا ہونے کا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حمد لکھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اس حمد کے اخیر میں اعلیٰ حضرت ایک شعر لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی ہم سب کے پاس ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ہم کیا کرنے کے لیے جی رہے ہیں، یہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کس کے لیے جیتے تھے، ان کا دل رہتا کہاں تھا،
بریلی کی کس گلی میں ان کا دل رہتا تھا؟ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہر زمانے میں اولیاء کرام میں ایک ولی ہوتا ہے جس کو قطب الارشاد کہتے تھے۔ قطب الارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں اتنا تصرف اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جن کاموں پر مامور کرے اس کا حکم بجا لانا سارے لوگوں پر ضروری ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی آرڈر دے، قطب الارشاد۔ تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے جتنے رجال تھے، اولیاء تھے، ان سے یہ کہا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈ، میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ کام پر لگا دیا، دل ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا؟ دل صرف اس گوشت کے لوتھڑے کو ہی نہیں کہتے جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے یا خون کا ایک منجمد ٹکڑا ہے، دل کے اور بھی معنی ہیں۔ وہ دل کون سا ہے جس کو ڈھونڈنے کے اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے؟ سارے اولیاء کو حکم ہوا، سب ڈھونڈنے پر لگ گئے اور ڈھونڈ کر کے واپس آئے۔ پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا امام اہل سنت کو، اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو اپنے شعر میں بیان کیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، عشق آل مصطفیٰ، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ زندگی گزارنے کے اصول میں بتا رہا ہوں، بریلی میں رہ کر کے دل مدینہ طیبہ میں دھڑکتا ہو۔ سارے اولیاء زمانہ نے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کا دل وہاں لگا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو بہت مرتبہ پڑھا، جہاں جہاں سے پڑھا دل کو اعلیٰ حضرت کے جب بھی ہم نے ڈھونڈنے کی بات کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے بارے میں یہی کہا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے اصول میں دل صرف اس ٹکڑے کو نہیں کہتے اور سر اس ٹکڑے کو نہیں کہتے۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کے علم میں، ان کی تعلیمات میں دل کا مطلب اور ہے، سر کا مطلب اور ہے۔ اگر نبی کی محبت میں بھرا ہوا نہیں ہے تو صرف وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، دل نہیں کہا جا سکتا۔ دل کون سا ہے؟ دل صرف وہی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگر دونوں کندھوں کے اوپر ایک کدو کا ٹکڑا ہے، اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کو تیار نہیں ہے، ہاں اگر حضور کے نام پر مر مٹتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے دل کو ہم نے ان کے کلام میں ڈھونڈا ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ان کا اپنے پاس کچھ نہیں تھا۔ بریلی میں وہ کہتے ہیں جان بھی چلی گئی، دل بھی چلا گیا، ہوش بھی گیا، خرد بھی گیا، سب مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا جان ہے کیا آپ کی؟ جان کس کو کہتے ہو آپ؟ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ حضور کا ہے یہ سب، حضور کا ہے، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سب کا، سونپے ہیں انہی کو سب کا،
لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ سونپ دیا بارگاہ مصطفیٰ. آج اس جلسے پاک میں آپ کے سامنے ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی خطہ بچا نہیں ہے جہاں سے بچہ پکار کر کے نہ کہتا ہو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کیوں 100 سال کے بعد بھی بچہ پکار رہا ہے؟ وہی آج میں تمہیں فارمولہ بتانا چاہتا ہوں. اس اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا، اس مسلک کا مطلب، اس مسلک کا نام ہی یہ ہے. اپنی مرضی سے جینے کا نام زندگی نہیں ہے. حضور جیسا چاہے ویسے جینے کا نام زندگی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں اولیاء کرام کی زندگی میں، تصوف میں ایک تعلیم ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات میں نے پڑھا ہے. صرف اولیاء کرام کی جو عبادتیں ہیں، تسبیح، گمانا، لمبے قیام، لمبے سجدے، صرف یہی عبادت کے طریقے نہیں ہیں. ایک عبادت کا طریقہ ہے جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں مراقبہ. مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، بہت آسان ہے، آپ سب کر سکتے ہو. اگر میں آپ سے کہوں آج 1000 بار سبحان اللہ پڑھو، 1000 بار الحمدللہ، آپ کہیں گے بہت لمبا ہو جائے گا. لمبا قیام کرنا کچھ لوگوں کے لیے بھاری، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا عبادتیں کچھ لوگوں کو لگتی ہیں. مراقبہ بہت آسان لیکن بہت ہی تیز اثر. اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا. مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ سنو، مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا، کچھ نہیں کرنا، کچھ پڑھنا نہیں، خاموش بیٹھنا ہے. کتنی دیر؟ تمہاری مرضی. 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. کسی سے بات نہ کرو، خاموش ایک جگہ بیٹھ جاؤ. کرنا کیا ہے خاموش بیٹھ کر کے؟ سوچنا کیا ہے. ہاں، یہ اصل ہے. سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں مراقبہ کرنے والے کو کچھ اور نہیں سوچنا ہے، بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں. بس اتنا ہی سوچنا، اتنا ہی سوچنا. بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے. اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. سوچنا کبھی آنکھ بند کر کے، کیا میں اس لیے آیا رات بھر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا؟ لوگوں سے گپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا؟ میں لوگوں سے ہنسی مذاق میں اپنا وقت کو برباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا؟ تمہارا دل آخر ایک دن جواب دے گا. اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گی بات، تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیا گئے. تمہیں پتا چل جائے گا. مراقبے میں جس دن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا، اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بن گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کا مراقبہ مکمل ہوا وہ زندگی میں اگر سوچتے سوچتے اس نقطے کو پہنچ گئے کہ میں کیوں پیدا ہوا، تو پھر آنکھ کھول کر کے وہ پکار کر کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے. نتیجہ نکلا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہم اپنے لیے نہیں آئے، آقا آپ کے لیے آئے. مراقبے میں جو اس نقطے کو پہنچ گیا، بریلی کا امام پکار کر کہنے لگا مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے صرف بازاروں کی زینت کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں بنایا. اور اس اعلیٰ حضرت کے عظیم پوتے تاج الشریعہ نے بھی پکار کر کہا جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا، جب وہ سوچتے رہے میں کیوں پیدا ہوا،
میں کیوں دنیا میں آیا؟ تب پھر تاج الشریعہ نے بھی جواب دیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور۔ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت بن کر کے امانت بنا کر دی گئی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اے نوجوانوں؟ آپ کو یہ لگتا ہے جوانی کی آج طاقت و قوت ہے، مجھے اپنے مرضی سے فیشن کرنے دو، اپنے مرضی سے ماڈرن زندگی گزارنے دو، اور دنیا کے پیچھے تم چل پڑے، اس دنیا کے پیچھے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھاری ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہاں کتنے ہیرو آئے اس کے بعد زیرو ہو گئے؟ یہاں جوانی میں اپنے میک اپ سے چمکنے والے بڑھاپے میں ڈھیلے پڑ گئے۔ یہاں لوگ روزانہ بدلتے رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو، کچھ لوگوں کو لگتا ہے پردہ سیمی پر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پر تھرکنے والے مجرے کرنے والے سٹار ہیں، یہ بڑے بڑے ہیرو ہیں، اور ان کے پیچھے قوم بھاگتی ہے۔ میاں یہ صرف اور صرف ڈھلتی چھاؤں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ان کے چہرے کا غازہ اڑ گیا تو یہی قوم دوسرا ہیرو ڈھونڈتی ہے، دوسرا انہیں چاہیے۔ اور نیتا نگری میں بھی دیکھا گیا 40 سال بیچارے پارٹیوں کی خدمت میں لگے رہے، بڑھاپے میں پھر آدھے کے بعد پارٹی نے کونے میں بٹھا دیا۔ اب تمہارا کام ختم ہو گیا، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب نوجوان دوسرے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک مکتبہ میں نے ایسا دیکھا، ایک مدرسہ ایسا دیکھا، یہ حضور کے غلاموں کا ہے، یہاں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں 85 سال 90 سال کے علماء بھی آج موجود ہیں، قوم ان کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تم 25 سال کے 1 لاکھ نوجوان لا کر کھڑا کر دینا اور پھر ایک طرف سے تاج الشریعہ کا چہرہ دکھا دینا، لاکھوں کی طرف نگاہیں نہیں دیں گی، اس ایک چمکتے ہوئے چہرے کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، ان کا سورج فیض کا دریا۔ عزیزان اکرام وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں نے جو خوبصورتی حاصل کی ہے وہ پاؤڈر لالی کے میک اپ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہے، نبی پاک کی وابستگی سے ملی ہے۔ لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بڑائی اپنی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کسی کو اگر یہ لگتا ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگ گئے، سوشل میڈیا یوٹیوب انسٹاگرام سب انہوں نے پھیلا رکھا ہے، اس لیے بھیڑ جمع ہو گئی، ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر حرکتیں کر رہے ہیں، بہت وہاں میدان میں موجود ہیں، مگر میرے عزیزوں یہ میرے فن کا کمال نہیں ہے۔ آج جہاں جائیں پروانوں کا ہجوم جو میرے سامنے نظر آتا ہے، بات صرف اتنی ہے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ۔ میرا یقین ہے سارا سوشل میڈیا فنا ہو جائے، میں کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کی بات کروں، میرا خدا قادر ہے
वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा। ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो, नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता। ये रब्बे ज़ुल जलाल की शान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है, जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास बदल लो, दुनिया तो हुजूर के नाम से ही पहचानता। ये बात तय है, तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती। जिस दिन तुमने नाम कहा, तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फला का है। दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती थी। ये पक्की बात है। और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फख्र होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फख्र होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपको बात बताता हूँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया, जब उम्मत पर कोई सख्त वक्त आ जाए, तवज्जो चाहता हूँ, इलाज, उम्मत पर ऐसी कठिनाई आ जाए कि फितनों का उरूज हो जाए, फितने बहुत बढ़ जाए, उम्मत मुस्तफा की शौकत पर सवाल आ जाए, ऐसे वक्त में इलाज क्या है, उम्मत मुस्तफा के लिए क्या आप हल बताते हैं? आज हमसे लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं मुसलमानों के लिए हल क्या है? इमाम गज़ाली ने फरमाया एक ही हल है, इनके सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए। मेरे अजीजों, लोग मुझे उर्सों में भी बुलाते हैं, पता नहीं कितने कितने जलसों में बुलाते हैं, मैं तो बात सब हुजूर की करता हूँ। वजह सिर्फ ये है, मैंने सबको समझा रखा है, आज हमें इलाज करना है, जिस चीज की जरूरत है वही दो। जब इलाज कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ये जिस जगह भी ले जाओगे ये खड़े हो रहे। इमाम गज़ाली ने फरमाया इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दो। तो आपसे पूछा गया, वैसे तो हर मुसलमान कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है, अभी मैं पूछूं एक हाथ में दो दो हाथ उठाएंगे, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? अगर अभी सवाल करे, हर कोई पुकार कर कहेगा हाँ हुजूर से मोहब्बत है, मैं तो जान देने को तैयार, हर कोई कहेगा। इमाम गज़ाली ने फरमाया हाँ हर कोई कहता तो है, लेकिन बात क्या है सुनो, इंसान की फितरत है और दुनिया का दस्तूर है। जो इंसान जिससे जितनी मोहब्बत करता है दिन में उसका बार बार जिक्र भी करता है, बार बार उसको याद करता है, बार बार याद करता है। और जब बार बार किसी का जिक्र करने लग जाए तो समझ लो उसका दिल भर गया है, इश्क से मोहब्बत से भर गया है, और नहीं जिक्र ही नहीं करता, यूं ही कहता है तो वो झूठा आदमी, वो झूठ बोलता है। हुजूर से मोहब्बत कहता तो है, लेकिन उसकी जिंदगी में नजर कभी नहीं आता। अगर हुजूर से कसरत से मोहब्बत होती तो हुजूर की अदाओं से भी मोहब्बत होती, हुजूर के जुमले तुम्हारी जुबानों पर गर्दिश कर रहे होते, बार बार तुम उनका जिक्र कर रहे होते। और फरमाया बुजुर्गों ने, जो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता है दिन भर रात भर, समझ लो उसका दिल भरा हुआ है हुजूर की मोहब्बत से, क्योंकि बार बार वो जिक्र कर रहा है, बार बार याद कर रहा है। एक बुजुर्ग की बात मैं आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग ने एक